ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ملک احمد خان صاحب نے 2-3 سوالات اٹھائے تھے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ جب عدالتوں کے فیصلے آ گئے، آربیٹریشن کا آ گیا، تو اس پہ حکومت نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کے لیگل امپیکٹ کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یا کہ صرف یہ پروپیگنڈے کے لیے بنائی ہے؟ اور ساتھ چند اور سوالات بھی تھے، اس کی طرف آتے ہیں. اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اس کمیٹی کا رول کیا ہوگا اور اس کے کیا اس سے نکلے گا کیا، یہ اہم ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو بھی لیٹیگیشن ہوئی ہے یہ ملک سے باہر جو لندن کی کورٹ نے فیصلہ دیا. دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اس میں جتنے بھی کردار تھے وہ اس میں سے اکثریت ہمارے ملک سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک میں کسی نہ کسی پوزیشن میں کام کیا ہے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو بے نقاب کریں. یہ پروپیگنڈے کی بات نہیں ہے، یہ تو ملک کے ساتھ ایک جو قرض ہے ملک کا وہ ہم نے ادا کرنا ہے کہ ہم ان کرداروں کو سامنے لائیں جنہوں نے کہ مل کر ایک ایسے کیس کو جو کہ بنیادی طور پہ ان لوگوں کے لیے تھا کہ جن کی جائیدادیں جنہوں نے کہ پیسے یہاں سے لے کے چلے گئے تھے غیر قانونی طریقے سے، ان کو پیسہ ریکور کرنا. نتیجہ ریکور کیسے؟ آپ نے تو ان ایسٹس کے پیسے دیے، ایون فیلڈ میں میاں صاحب ابھی بھی رہ رہے ہیں، جو آپ نے باقی ادر ایسٹس کی پیمنٹ کی، آپ کے پاس تو ہے نہیں، ان ایسٹس کی آپ نے پیمنٹ کر دی جو آپ کے پاس نہیں ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جو $20.5 ملین جو ہم نے برطانیہ میں ہم نے جرمانے کے طور پہ وہ اس پہ پے کیے ہیں ہم نے، اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ہمارا بن جاتا ہے ان پراپرٹیز پہ، وہ ہماری حکومت پاکستان کی ملکیت بن جاتے ہیں. بیکاز اگر ہم نے ایک چیز کا جرمانہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہے. تو دیکھیں، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو پیسے دیے گئے ہیں، جو بریک ڈاؤن میرا خیال ہے کہ آپ دکھا بھی رہے ہیں، اس میں یہی ہوتا ہے کہ ان کی جو پراپرٹیز ہیں $19 ملین ایک ہے اور $1.5 ملین ایک ہے. تو اس پہ اس کی ویلیویشن پہ ہم نے وہ اس کانٹریکٹ کو اور وہ جرمانہ پے کیا، جو کہ امپلائی یہی کرتا ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں ٹیکنیکلی تو یہ مطلب ہے کہ ہمارا لیگل اس کا کانسیکوینس ایک تو یہ ہو گیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہمارے دوستوں نے اس کے بارے میں اور دوسرا ملک احمد خان صاحب کہتے ہیں ہیسٹیلی پیمنٹس وغیرہ کا سارا پروسیس کیا. ہیسٹیلی پروسیس جو پیمنٹ کا تعلق ہے جہاں تک نا، تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیسٹیلی تو نہیں تھی، انفارچونیٹلی ہیسٹیلی نہیں تھی. ایک بات ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر دن فار ایوری ون ڈے $5,000 کا جرمانہ لگ رہا تھا، یہ ایکیومولیٹ ہو رہا تھا. تو اس لیے اس کو کہنا کہ یہ ہیسٹ ہے، $5,000 کا مطلب ہے کہ آپ اس کو حساب لگا رہے ہیں کہ تقریباً 7-8 لاکھ روپے ڈیلی کے حساب سے جرمانہ لگ رہا تھا، ایڈ ہو رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، اس کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ میرے دوست بتا رہے تھے، یہ ٹیکنیکل چیزوں سے ذرا علیحدہ ہو جائیں. بیکاز یہاں پہ ہم نہ کسی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہم اس کی تکنیکی جائزہ لے رہے ہیں. ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں، اس میں کون سے کردار تھے، کون سی حکومتیں تھیں جنہوں نے دیکھیں، جنرل مشرف نے اگر ان کو آنا رو دیا، وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، وہ کورٹ، یہ کمیٹی، یہ سارے کردار تو کئی دفعہ آ چکے ہیں. اب یہ کمیٹی کی فائنڈنگ بھی آ جائیں گی، آگے کیا ہوگا شاید وہ بھی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں، وہ تو بالکل، جب یہ کمیٹی کا مقصد ہی یہی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ذرا جو کردار ہیں وہ تو سامنے آئے نا، کہ قوم کو پتہ تو چلے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جی، اس سے ایک چیز کردار سامنے لانے کے لیے ہم نے $32 ملین براڈ شیٹ کو دے دیا. نہیں، اس سے ظاہر ہے کہ بات آگے بھی جائے گی کہ پھر اس کا کوئی ایک لائحہ عمل بنے گا کہ جو لوگ ہیں ان سے وہ کیا جائے گا کہ کس طرح سے انہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا. بالکل ٹھیک ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.